حضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے نا ایک بڑے منظور نظر خلیفہ ہوئے ہیں جن کا نام تھا جمال الدین ہانسوی۔ اتنے محبوب تھے بابا صاحب کو کہ بابا صاحب نا ان کی وجہ سے ان کے گاؤں رہے 3 سال جا کے ہانسا میں، بڑے محبوب تھے۔ بابا صاحب کسی کو خلافت نامہ دیتے تو کہتے میرے جمال سے سائن کرا لو، تو حضرت بابا جمال الدین لاڈلے تھے نا، تو لاڈلے پھر لاڈلی ہوتے ہیں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ لاڈلوں پہ آزمائشیں بھی زیادہ آتی، کہتے سائن کرا لو، تو وہ لے کے جاتے اجازت نامہ، تو کئی دفعہ حضرت جمال الدین پکڑ کے پھاڑ دیتے۔ لوگ آگے کہتے بابا صاحب انہوں نے تو پھاڑ دیا ہے، فرمایا جس کو جمال الدین پھاڑ دے فرید الدین سیاہ نہیں کرتا۔ ختم ہو گئی بات، پھاڑ دیا تو چھٹی کرو۔ بڑا پیار تھا ان سے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ ملنے آئے، میں مضمون سمجھا رہا ہوں آپ کو، میری بات پہ توجہ کرنا۔ ان کی نظر پڑی حضرت جمال الدین ہانسوی پہ، تو انہیں یہ درویش بڑا پسند آیا۔ ملتان شریف جا کے خط لکھا، کہنے لگے بابا صاحب میرے سارے مرید اور خلیفے لے لیں، یہ جمال الدین مجھے دے دے۔ تو بابا صاحب نے نا ایک لائن اوپر کھینچی ایک نیچے کھینچی اور بڑا مزیدار جملہ لکھا، کہنے لگے بہاؤالدین کمال کرتے ہو، کوئی اپنا جمال بھی کسی کو دیتا ہے، کوئی اپنا جمال بھی کسی کو دیتا ہے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا، یہ میرا جمال ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے قرآنی کشش ڈالی۔ تو ایک دن حضرت جمال الدین ہانسوی کہنے لگے بابا صاحب سے، حضور میرا دل کرتا ہے ملتان شریف جانے کو، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی، میرا دل کرتا ہے ملتان شریف جانے کو۔ تو بابا صاحب سمجھ گئے، کہنے لگے وہاں کیا ہے، کیا ہے وہاں، کوئی کاروبار ہے، رشتہ داری ہے، تعلق ہے؟ عرض کی حضور نہیں، میں پیر کا بندہ نواز، آپ جانتے تو ہیں، میرا حضرت بہاؤالدین زکریا سے ملنے کو دل ہے۔ آپ نے فرمایا وہ میرے بھی دوست ہے، مجھے اعتراض کوئی نہیں تھا، پر جس طرح تو جا رہا ہے جا، پھر ادھر ہی جانا، اور گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا۔ ایک در پڑھیے محکم پڑھیے تے پھر ایک دے ہو کے مریے۔ یہ یاد رکھنا، یہ جو مزاج بن گیا نا، بابا میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا بڑے درویش بزرگ تھے۔ درویش سخت جملہ نہیں کہتے، پر بابا صاحب نے بھی نا ایک سخت جملہ کہا ہے، انہوں نے کہا نویں نویں نہ یار بنائیے، میاں صاحب کمینہ ہی آگ چھڑیا جی، تجھے تو سادے بندے ہو، اتنا سخت جملہ، ایویں نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوگ کا، اتنا سخت جملہ کہہ دیے۔ کہا جاؤ چلے جاؤ۔ حضرت جمال الدین کہتے میں وہاں سے نکلا، لیکن پتہ نہیں دل پہ کیا بوجھ پڑا، نہ وہاں جا سکا نہ یہاں کا رہ سکا۔ بڑا میرا نام تھا، لیکن دروازہ محبوب سے جدا ہوا تو اب کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا۔ اتنی خستہ حالی ہوئی، ایک کونے میں بیٹھ گئے، مکھیاں بھنکتی ہیں، حال بڑا برا ہے۔ ایک تاجر بابا صاحب کے پاس سال کے بعد آتا تھا، توجہ ہے نا میری بات پر آپ حضرات، سال کے بعد آتا تھا۔ اس سال جب وہ آیا نا، اس نے لوگوں سے پوچھا جمال الدین کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جناب کیا بتائیں آپ کو، یہ معاملہ ہوا ہے، آج کل بابا صاحب علیہ رحمہ ناراض ہیں۔ اس نے نا رات حضرت بابا صاحب کی خدمت میں بیٹھنا تھا، بیٹھا تو بابا صاحب کے پیر دبانے لگا۔ خواہش تھی کہ میں جمال الدین کی سفارش کروں گا۔ پیر دباتے دباتے جب رات بیت گئی تو بابا صاحب مسکرائے، پھر تھوڑی دیر کے بعد سنجیدہ ہوئے تو کہنے لگے جمال الدین کی بات کرنا چاہتے ہو، کرو۔ عرض کی بندہ نواز پتہ ہے تو پھر بیچارے کو معاف کر دے، درگزر فرمائیں۔ کہا یار اس نے ہماری قدر ہی نہیں کی، وہ دائیں بائیں جاتا پھرتا ہے، وہ دائیں بائیں بھاگتا ہے، اس نے خیال ہی نہیں کیا، اس نے توجہ ہی نہیں کی، اس کو چاہیے تھا ایسا کرتا، کبھی ادھر نکل جاتا ہے۔ اچھا جاؤ، اسے کہے آ جائے، میں نے اسے معاف کیا۔ بابا صاحب درس دیتے تھے، عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک کا درس دیتے تھے۔ کس بات کا؟ بول کے بتائیے۔ بانج علموں جو کرے فقیری، او کافر مرے دیوانہ ہو۔ یہ تو درویش کا فتویٰ ہے نا، منافق بھی نہیں کہا، گمراہ بھی نہیں کہا، سیدھا کافر ہی کہہ دیا۔ بانج علموں جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ حضرت جمال الدین ہانسوی کو لے آؤ، عصر کے بعد درس قرآن ہو رہا تھا، سامنے آ کے حضرت جمال الدین ہانسوی غسل کر کے امامہ باندھ کے کھڑے ہوئے، پر اب وہ چہرہ نہیں رہا، اب وہ رونق نہیں رہی، اب وہ رنگ ڈھنگ نہیں رہا۔ حضرت سیدنا بابا فریدالدین مسعود گنج شکر نے یوں نظر اٹھائی، کیا کریں، رب کے بندوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔
بڑا اب تو لاجپال پیر سے لاجپالی کرانے کے لیے بھی 5-5 ہزار کے نوٹوں کی ضرورت ہوتی ہے نا. اب تو آپ بڑی پجاروں میں جائیں تو لاجپالی شروع ہو جاتی ہے. اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں. درویشی بھی عیاری ہے, شہنشاہی بھی عیاری, سارے کام کرنے کے لیے آگے نکلنا پڑتا ہے. بابا صاحب نے دیکھا نا تو آنکھوں میں آنسو آ گیا اور رو کے جملہ بڑا شاندار کہا. اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے, فرید الدین یہ تو نے کیا کیا؟ کوئی اپنے جمال کا اس طرح کا حال بھی کرتا ہے. یہ تو نے کیا کیا؟ بابا صاحب راضی ہوئے. ایک بزم سجی اور اس بزم کے مہمان بھی آنسو تھے اور میزبان بھی آنسو تھے. قدموں سے لگے حضرت جمال الدین اور پھر رو کے کہنے لگے, بندہ نواز راضی ہو تو دعا کرو میں رضا میں مر جاؤں, میں رضا میں مر جاؤں, مجھے اب دوبارہ ناراضگی کا منہ نہ دیکھنا پڑے. بڑے نصیبوں والے تھے. جب جنازہ اٹھا تو حضرت بابا صاحب نے کندھا بھی دیا اور پھر حضرت نے نماز جنازہ بھی پڑھ دی. یہ جو تھوڑا سا بندہ دائیں بائیں نکلتا ہے نا, تھوڑا سا, یہ پسند نہیں ہوتا. یاد رکھنا, یہ جو ہلکا سا ادھر ادھر جاتا ہے نا, یہ نہیں مزہ دیتا, یہ خراب ہو جاتا ہے. ایک در پڑھیے تے محکم پڑھیے تے ایک دے ہی ہو کے. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے. بابا صاحب سے مرید ہوئے تو بابا صاحب فرمانے لگے, ہاتھ مجھے دیا ہے تو میرا ہی رہنے دینا. اب جگہ جگہ نہ بھاگتے پھرنا, نوے نہ یار بنائیے وانگ کمینے الو کا. اب جگہ جگہ نہ گھومتے پھرنا. اسے کہا حضور ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. بس ہر آدمی کے لیے یہ حکم نہیں, اور جس رنگ میں یہ بات کر رہا ہوں اسی رنگ میں لینا. لوگ رنگ بھی بدل لیتے ہیں نا باتوں کا. جس رنگ میں بیان کر رہا ہوں نا, وعدے نبھانے کی صرف بات کر رہا ہوں, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس بندہ آ گیا. اس نے کہا پرانا بخار ہے, جاتا کوئی نہیں. بابا صاحب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پھونک ماری. بندہ کہتا بیٹھے بیٹھے میرا بخار اتر گیا. اس نے گاؤں جا کے اعلان کر دیا, جس کا نہیں اترتا سارے ہی آ جاؤ. رش ہو گیا, پھونکیں بڑی نکلی, شفا کوئی نہیں. لوگوں نے پکڑ کے پھینٹی لگائی ہے. میں کہا اتنی دور سے آئے ہیں اور تو اللہ کے بندے رام ایک کو بھی نہیں آیا. وہ بابا صاحب کے پاس آ گیا, کہنے لگا سورت اخلاص 2 ہیں کہ ایک ہی ہے؟ بابا صاحب کہنے لگے بیٹے ایک ہی ہے. کہ حضرت جی آپ پھونک مارے تو بیٹھے بیٹھے بخار اتر جائے, میں نے 100 دفعہ پڑھی ہے, 100 پھونکیں ماری ہے, ایک کا بھی نہیں نکلا. آپ کوئی اور والی پڑھتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے سورت اخلاص ایک ہی ہے, پر منہ بھی تو فرید الدین کا چاہیے نا, منہ بھی تو. فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے, میں نے کبھی غیبت نہیں کی, میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, میں نے کبھی حرام نہیں کھایا, میں نے کبھی اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھایا. فرمایا میں نے اس زبان میں طاقت پیدا کی ہے, پھر جب قرآن کا نور آیا ہے تو اللہ نے تاثیر بنا دی ہے, پھر اللہ نے اثر پیدا کر دی. سب سے بڑا حوصلہ نا صوفیاء کا ہوتا ہے. صوفی بھی کہتے ہیں کہ مرشد ایک بنانا, چلو فیض جہاں سے بھی ملے گا اپنے پیر کا صدقہ ہی ملے گا. اس کی دلیل میرے اسا فرمایا کرتے تھے, باپ ایک ہوتا ہے, چلو چاچے تو 15 بھی ہو سکتے ہیں, لیکن والد ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ ایک بات آپ کو سنانی ہے, ذرا تھوڑی غور کریں. جو لوگ طریقت کے رستے کے مسافر ہیں نا, ان کو ذرا جلدی سمجھ آئے گی اس بات. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے, حضرت جمال الدین ہانسوی. بابا صاحب کو مرید سے بڑا پیار ہو گیا. وہ ہانسا کے رہنے والے بابا صاحب پاک پتن کے, تو وہ بیچارے اکیلے بھائی تھے, والد بھی فوت ہو گیا تو ماں بوڑھی تھی. بابا صاحب نے ان سے کہا کہ تو پاک پتن آ جا. کہنے لگے حضور ماں نہیں اجازت دیتی, اگر آپ کہتے ہیں تو آ جاتا ہوں. تو بابا صاحب فرمانے لگے اگر نبی پاک نے اویس کرنی کو بلایا ہوتا تو میں بھی تجھے بلا لیتا, لیکن نبی کریم علیہ السلام نے انہیں نہیں بلایا تو لہذا میں تجھے بھی نہیں بلاتا. لیکن پیار بڑا تھا تو بابا صاحب کہنے لگے چل تو پاک پتن نہیں آتا تو میں تو تیرے گاؤں آ سکتا ہوں. 3 سال بابا جی مرید کی خاطر اس کے گاؤں میں چلے گئے. ان بھی پیٹوں جاندے نے مرید دی خاطر, پر مرید پجاروں والا ہونا چاہیے. غریب ہوتے پھر انہوں نے راہ اوکھا لگتا ہے, پھر مشکل ہوتا ہے. چلے جاتے ہیں اب بھی چلے جاتے ہیں. ماڑا آئے تو انہوں کہنا تو جمعراتی آئی سویرے 8 بجے, ہاں تو کدھر آ گئے. تگڑا آئے تو انہوں کہتے تو بڑی لیٹ آیا, تو تے راتی خواب بھی آیا سویری ہے. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں. شہنشاہی بھی عیاری ہے اور جو ہے وہ فقر بھی عیاری ہے, شہنشاہی بھی عیاری. تو میرے بھائی
سنیں، بابا صاحب نا 3 سال مرید کے ہاں چلے گئے، 3 سال ہانسا میں آپ نے قیام فرمایا، 3 سال۔ والدہ تو ان کی جلدی انتقال کر گئی، لیکن بابا صاحب وہیں رہ گئے تھے۔ وہ حضرت جمال الدین بڑے خوبصورت تھے، بڑے پیارے تھے، ویسے بھی ادائیں بڑی اچھی تھی ان کی، عالم فاضل۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی ایک دفعہ پاک پتن آئے بابا فرید صاحب کو ملنے، تو انہیں جمال الدین آنسوی پسند آ گئے۔ انہوں نے ملتان جا کے بابا فرید کو خط لکھا کہ میرے سارے مرید اور خلفاء لے لے پر اپنا جمال الدین مجھے دے دے۔ تو بابا صاحب نے جواب میں ایک کی جملہ کا اور بڑا شاندار کہا، کہنے لگے بہاؤالدین حد کرتے ہو، کبھی کسی نے اپنا جمال بھی کسی کو دیا ہے؟ وہ تو میرا جمال ہے، یہ بھی کبھی کسی نے کسی کو دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے نا کوئی روحانی کشش ڈالی حضرت جمال الدین آنسوی کے دل پہ۔ تو بابا صاحب اسباق پڑھا رہے تھے شاگردوں کو، تو حضرت جمال الدین آنسوی آ گئے، آ کے کہنے لگے حضور میں نے ملتان جانا ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا کوئی کام ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی رشتہ داری ہے؟ سمجھ گئے بابا فرید صاحب کے معاملہ پیچھے سے گڑبڑ ہو گیا، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے حضور میں نے حضرت بہاؤالدین زکریا سے ملنا۔ محبت میں شراکت داری نہیں قبول ہوتی نا، باقی معافیاں مل جاتی ہیں، شراکت داری کی کوئی معافی یہ تو نے کیوں کی؟ شریک تو نے کیسے بنا لی؟ ایک در پھڑیے تے محکم پھڑیے تے ایک دئی ہو کے مریے، یہ تو نے کیا کیا؟ فرمانے لگے اچھا بہاؤالدین زکریا سے ملنا ہے؟ کہا ہاں۔ پیار بڑا تھا بابا صاحب کا خواجہ بہاؤالدین زکریا سے، محبت بڑی تھی۔ فرمایا اچھا میں تیری خاطر یہاں آیا ہوں اور تو نے کوئی قدر ہی نہیں ڈالی، تو کہتے آگے جانا ہے، جا اب تو اسی کے پاس جائے گا۔ حضرت جمال الدین آنسوی کہتے میں نکل آیا پر سینے کا نور سارا رخصت ہو، نہ میں ملتان جا سکا اور نہ میں بابا صاحب کا رہ سکا۔ 3 سال ہو گئے معافیاں مانگتے، پر بابا صاحب نے فرمایا یار میں تیری خاطر بڑھاپے میں یہاں آیا اور تو نے سوچا ہی نہیں، تو نے قدر ہی نہیں ڈالی، تو نے یہ کیا کیا میرے ساتھ؟ ایک تاجر آیا کرتا تھا بابا فرید صاحب سے ملنے سال کے بعد، وہ آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کدھر ہے جمال الدین جس سے سلام لے کے بابا صاحب سے لوگ ملتے تھے، جو رستہ تھا بابا صاحب کی طرف جانے کا؟ کہا وہ تو روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھے۔ وہ ملنے گئے اور جب جا کے ملے نا حضرت جمال الدین سے تو وہ رو پڑے۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے بس ہوا یہ کہ میں اس کی قدر نہیں ڈال سکا، جو قدر مجھے کرنی چاہیے تھی نا یار کی، میں وہ قدر کر سکا، میں قدر نہیں کر سکا، یہ مجھے سزا ملی۔ کہا ان سے کہنا معاف کر دے۔ وہ تاجر بڑا پیارا تھا، بابا صاحب رات کو پیر دبا رہا تھا وہ تاجر بابا صاحب کے، اس کا خیال تھا لوگ سارے جائیں گے تو بات کروں گا، پیر دباتے دباتے ساری دنیا چلی گئی، وہ بیٹھا رہا۔ بابا صاحب بولے، فرمانے لگے جاتا کیوں نہیں؟ جمال الدین کی بات کرنی ہے، جمال الدین کا ذکر کرنا ہے، چل کر۔ تو کہا حضور اب دیکھا نہیں جاتا، مہربانی فرمائے۔ فرمایا یار اس نے دیکھ میرے ساتھ کیا کیا ہے، میں علاقہ چھوڑ کے یہاں آیا اس کی خاطر، روز کہتا ہے میں نے آگے جانا ہے، اس نے توجہ ہی نہیں کی، اس نے میری محبت کو سمجھا ہی نہیں۔ فرمایا اسے کہنا میں اسے بھولا نہیں، میں روز اس کے لیے دعا کرتا ہوں، جا تو کہتا ہے تو اسے لے آ۔ حضرت جمال الدین آنسوی جب آئے نا، اللہ والے پھر بھی سامنے والے پہ الزام نہیں ڈالتے، جب آئے نا تو کمزور ہو گئے تھے، وجود کمزور ہو گیا، آنکھیں باہر نکل آئیں۔ تو حضرت بابا صاحب انہیں دیکھ کے نا انہیں پھر بھی کچھ نہیں کہا، کہنے لگے فرید الدین، اپنے آپ کو مخاطب، فرید الدین یہ تو نے کیا کیا؟ کوئی اپنے جمال کا اس طرح کا حال بھی کرتا ہے؟ ان کو جب معافی ملی تو وہ رو پڑے، کہنے لگے حضور میرے لیے دعا کرے، اب میں رضا میں ہی پردہ کر دوں۔ ان کا انتقال ہوا اور بابا صاحب نے خود جنازہ پڑھایا۔ میرے ایک دوست ہے پیر صاحب، تو وہ مجھے کہنے لگے میں نے اپنے مریدوں کو کہا ہے کسی اور کی تقریر نہیں سننی، کسی اور کی محفل میں نہیں جانا۔ آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو میں چپ کر گیا۔ کہنے لگے آپ بولے نا، کہا کہ نہیں کہا؟ پیار سے کر رہا ہوں، چلو بات آ گئی ہے تو آج کر دیتا ہوں، آپ پیار والے لوگ بیٹھے ہیں نا، کر لوں محبت والی بات۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میں نے کہا آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ کہنے لگے میں نے آپ کے 2-4 مرید فلان جگہ بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں۔ میں نے کہا میں نے نہیں کہا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میرا تو دل کرتا ہے ان سے کہوں کہ ہر جگہ جاؤ، جگہ جگہ جاؤ، دیکھو ساڈے ورگا ملیا تو بہ جیا، جے نہ ملیا تو واپس آ جایا جی، ختم ہو گئی بات۔ اتنی کیا بات ہوئی کہ بندہ فنتیں کرتا پھرے؟ کو مل گیا نا، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ ایسی کیا بات ہوئی؟
آپ جائیں جگہ جگہ جائیں, کو مل گیا تو یار ضرور بیٹھ جانا. وہ شاہ عبد العزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ لوگ مرید ہونے آتے تھے تو فرمایا کرتے بیٹا مہینہ ڈیڑھ مہینہ رہو, کوئی چیز مل گئی تو رہنا, نہ ملی تو کہیں اور چلے جانا. آپ کو باندھ کے تھوڑا رکھنا ہے, اگر کسی کو کہیں اور سے خیر ملتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن ایک بات ہے, وہ میرا دل کرتا ہے کر دوں, چلو پیار کی بات شروع ہو گئی ہے نا. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی تو نے نہیں کہیں اور جانا, ختم ہو گئی بات, تو ادھر ہی رہے. تو اس طرح کر کے نا اس پہلو میں بابا فرید صاحب نے کہا تھا اس مرید سے کہ ہاتھ مجھے دیا ہے تو اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا. اس نے کہا حضور ختم ہو گئی بات, طے جو ہو گئی, بلے شاہ خود ہو جانے, سانو اپنی توڑ نبھا لین دے. کہا کہ کسی اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا. تو وہ آدمی دریا کے کنارے کنارے چل رہا تھا, سادہ آدمی تھا, دیہاتی آدمی. یہ بہت پڑھے لکھے لوگ کئی دفعہ پوری باتیں نہیں مانتے, ناراض نہ ہو جانا پڑھے لکھے بندے. اور کئی میں نے ایسے دیکھے ہیں بیچارے بالکل ان پڑھ ہے پر جیسا کر کہہ دو نا ویسا کر جاتے ہیں. یہ پڑھے لکھے مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں, چلو 2-4 ڈگریاں میرے پاس بھی ہیں, سمجھ لے میری طرح کے پڑھے لکھے جلدی نہیں مانتے. اور کوئی سیدھے سادے وہ علم و بس کری ہو یار, ایک کوئی حرف تینوں درکار, ان کو جو کہہ دو جب کہہ دو وہ ہار جاتے ہیں, سیدھے سادے جو اتنی بحث نہیں کرتے. وہ بابا صاحب کا مرید دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا تو پیر پھسلا تو دریا میں گر گیا, تیرنا بھی نہیں آتا تھا. حضرت خضر علیہ السلام آئے, اللہ نے بندوبست کیا, آئے کہنے لگے ہاتھ دے تجھے باہر نکالو. کہنے لگے دے تو دیتا پر فرید الدین سے وعدہ کر آیا. وہ دے تو دیتا پر وعدہ کر لیا ہے, بلے شاہ اودی ہو جانے, سانو اپنی توڑ نبھا لین دے. انہوں نے کہا جناب کیا مطلب؟ فرمانے لگے مجھے مطلب کا نہیں پتا. انہوں نے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو ہاتھ نہ دینا. تو وہ شخص کہنے لگا کہ ڈوب کے مر جاؤ گے, خودکشی اسلام میں حرام ہے. تو کہنے لگا وہ سادہ آدمی تھا, کہندا اس مسئلے دا بابے فرید نو نہیں سی پتا. اس گل کیوں کیتی سی؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ ڈوب کے مر جاؤں گا. اس کو کہنا چاہیے تھا پابند کر, جا اسے جا کے بتا مرنے لگا ہے تیرا مرید, جا اسے جا کے بتا, اسے کیا مرنے لگا ہے. اس نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آؤں گا, اب جا اسے جا کے بتا. اللہ اکبر. حضرت خضر نے جا کے بابا صاحب کو بتایا تو بابا صاحب فوراً پہنچے, اس کو ہاتھ دیا, اللہ اکبر کہا تو باہر نکال لیا. پھر بابا صاحب نے کہا یار سینے سے لگ جا, یہ تو گرا نہیں تھا دریا میں, تجھے گرایا گیا تھا, یہ تجھے گرایا گیا تھا, یہ تجھے ذرا نا آزمانا چاہ رہے تھے. آزمانا جے محبوب بلاوے ایک دم, ایک دم, یعنی ایسے اس نے کہا کہ آ جا فٹافٹ. اس نے یہ نہیں کہا ٹائم ہو تو وقت ہو, جے محبوب بلاوے ایک دم. پھر سر نو پیر بنائیے, سر نو پیر بنائیے. وہ سر منگے تے سر دے دئیے, تے کدے بھی دیر نہ لائیے, تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے, پاواں سینک دئی مر جائیے. سجنا یا تے لائیے ہی نہ, تے جے لائیے تے پھر توڑ نبھائیے. اللہ رسول سے رشتہ لگائے تو پورا. یہ کیا بات ہوئی میں نبی پاک کا غلام ہوں, چہرہ میرا کسی اور کی طرح کا ہے, میں علی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو نماز کا ٹائم. ایک کچی باتیں یار کچے لوگ کرتے ہیں, ایک کمزور لوگ ہوتے ہیں. میرا جی میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پر میرا نا جھوٹ کے بغیر میری دکان کوئی نہیں چلتی. وہ نجائز نہ کروں تو بھوکا مر جا, نہیں چلتی تو پر محمد عربی کے وعدے پورے کر. چھوڑ نہیں چلتی تو نہ چلے, بلے شاہ دی ہو جا رہے, اور نہیں تو نہ صحیح. ہاتھ ہو گئی میرے بھائی, آپ عجیب بات کرتے, نہیں چلتی تو نہ چلے. لیکن حضور نے کہا جھوٹ نہیں بولنا تو لہذا ختم ہو گئی بات. مسلمان رہو تو پھر مرتے دم تک بولیے. یہ کیا بات ہوئی کچی باتیں کرنا, کمزور باتیں کرنا, چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا. میں شروع کر رہا ہوں, کل سے نیک ہو جاؤں گا, پرسوں سے. تو اللہ رسول کو تاریخیں دے رہے, تو چھوٹی باتیں کر رہا ہے. تو مضبوط بات کر بھائی, کلمہ پڑھ لیا تو لہذا پڑھ لیا, غلامی کر لی تو لہذا کر لی, اب نبی پاک کے وفادار ہو گئے تو لہذا ہو گئے. سنو بخاری شریف, سنو بخاری, صحیح بخاری. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تورات پڑھ رہا تھا, نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے تو میں تورات پڑھ رہا تھا. تورات
حضور نے آتے پوچھا عمر کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رات پڑھ رہا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی اللہ کی کتاب۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر کہتے ہیں کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، پر آج حضور ناراض ہو گئے، چہرے پہ جلال آیا، اور محبوب کریم نے فرمایا عمر مجھے اللہ کی عزت کی قسم، اگر آج حضرت موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میری فرما برداری کر، اور تو ان کی کتاب پڑھ رہا ہے، ان کی کتاب۔ مسلمان کو کسی اور طرف نکلنے کی اجازت، یہاں تو گھر میں بھوک ہونا تو بندہ پڑوسی کے گھر سالن لینے جائے، اور اگر ہر چیز تجھے اپنے گھر ملے، ہر خیر تجھے ملے، پھر تو دائیں بائیں کیوں جائے؟ کس لیے جائے؟ تھوڑا سا اپنے اندر استقامت پیدا کریں، دین کی تہذیب کو بچائیں۔ ہم نے ساری سنتیں کیا ادا کرنی ہیں میرے بھائی؟ ایک مسواک ہے نا ہمارے گھروں سے، وہ بھی رخصت ہو گئی۔ امام شورانی فرمایا کرتے تھے جس گھر میں مسواک ہو اللہ کے فرشتے اس گھر کا دیدار کرنے آتے ہیں۔ اس کی جگہ بھی ٹوتھ پیسٹ آ گیا، اگر انگریزی کا لفظ ہے نا تو اچھا لگتا ہے، ذرا لوگوں کو پتہ چلتا ہے وی آئی پی ہو گئے سارے۔ خدا کا خوف کرے، اپنے دین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرے، روح کے مسلمان بنے، زبان کے مسلمان بنے۔ ایک ہندو نے نا کتاب لکھی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت مبارکہ پر، ہندو نے، وہ ہندو کہتا ہے کہ میں نے نا عجیب منظر دیکھا ہے عرب کے لوگوں کا۔ ہندوؤں نے نا بڑا خوبصورت میرے محبوب کے بارے میں لکھا ہے۔ ایک ہندو نے جب حضور کی سیرت پر کتاب لکھی تو کچھ لوگوں نے کچھ اشعار لکھے، تو لوگوں نے کہا تو ہندو ہو کے حضور پہ لکھتا ہے، ہندو ہو کے۔ اس نے بڑا عجیب جملہ کہا، کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ۔ اور پھر کہنے لگا نام و نسب سے اگرچہ ہندو ہوں پر کملی والے میں تیرا سادھو ہوں، کملی والے میں تیرا سادھو، میں تو ساتھ دیوانہ ہوں یا رسول اللہ آپ کا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں لوگ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ موقع سے نہیں لکھ رہا، وہ سمجھ لے کہ ایک عالمی تجزیہ نگار ہے تو ایک تجزیہ دے رہا ہے۔ کہتا میں نے دو قسم کے عرب دیکھے، دو قسم کے۔ ایک عرب میں نے وہ دیکھے جو اتنے انا پرست ہیں، اتنے خود غرض ہے، اتنے اپنے ذات کے بت میں الجھے ہوئے کہ وہ ایک حوض میں اپنے گھوڑوں کو پانی پلانے گئے، 10 15 20 گھوڑوں کو پانی پلانے گئے ہیں، تو جھگڑا ہو گیا، پہلے میں نے پلانا ہے، میں بڑا چودھری ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں تجھ سے بڑا ہوں، پہلے میں نے پلانا ہے۔ اس پہ جھگڑا ہوا، وہ غیر جانبدار تجزیہ نگار کہتا ہے اس پہ جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، قتل ہوئے، اتنے قتل ہوئے کہ یہ قتل نسلوں تک چلے، نسلوں تک یہ قتل آگے بڑھے۔ وہ کہتا ہے ایک میں نے وہ عرب دیکھے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد مکے اور مدینے میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام آئے۔ کہتا پھر انہی عربوں کا میں نے ایک اور رنگ بھی دیکھا، انہی عربوں کا میں نے ایک اور رنگ، وہ جو گھوڑے کو پانی پلانے پر لڑ رہے تھے، آج میں نے دیکھا کہ ایک جنگ کے موقع پر 3 صحابہ یا 7 صحابہ زخمی پڑے، زخموں سے چور ہیں۔ ایک آدمی پانی کا پیالہ لے کے آیا، ایک کو کہا پانی پی لو، زخمی ہو، شدید زخمی ہو، نزع کا عالم ہے، تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے شہادت نصیب ہو، پی لو۔ کل جو گھوڑے کو کہا تھا پہلے میں نے پلانا ہے، میں نے پلانا ہے، آج وہی قوم میں نے عجیب رنگ دیکھا، کہا پانی پی لو، تو کہنے لگا یار میں تھوڑا زخمی ہوں، یہ جو میرے ساتھ لیٹا ہے یہ زیادہ زخمی ہے، پہلے اس کو پلا دے، میرے بھائی کا بھلا ہو جائے۔ کہتا پانی لے کے اس کے پاس پہنچے، اس کو کہا تو پی لے، تو وہ کہنے لگا نہیں میں زخمی ضرور ہوں پر جوان ہوں، یہ میرے ساتھ جو صحابی لیٹے ہیں یہ زخمی بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں، ان کو پہلے پلا۔ میں بات کرتا میں تیسرے کے پاس گیا تو اس نے کہا نہیں یار چوتھے کو پلا، وہ زخمی بھی ہے بیمار بھی ہے، اسے زیادہ ضرورت ہے۔ کہتے چوتھے کے پاس گیا تو وہ تڑپ اٹھا، کہنے لگا 5ویں کو پلا، اس لیے کہ اسے زخم مجھ سے پہلے لگا ہے، اس کا جہاد بھی مجھ سے سخت ہے۔ کہتے اس کے پاس گیا تو کہنے لگا یار 6 کے پاس چلا جا، اس لیے کہ اس کا وقت مجھے زیادہ قریب لگ رہا ہے۔ کہتے میں 6 کے پاس گیا تو وہ بول اٹھا، کہنے لگا وہ 5 جس رسول کا کلمہ پڑھتے تھے میں بھی اسی محمد کا ماننے والا ہوں، تو مجھے نہ پلا 7ویں کو پلا۔ کہتے اس کے قریب گیا اور میں نے وہ منظر دیکھا کہ وہ کہنے لگا نہیں اگر وہ 6 قربانی دے سکتے ہیں تو میں نے بھی نبی پاک سے تربیت لی ہے، تو پہلے کے پاس جا۔ کہتے میں اس کے پاس جا کے کھڑا ہوا تو روح پرواز کر گئی،
میں دوسرے کے پاس گیا تو کلمہ پڑھ کے شہادت کا جام پی گیا. میں تیسرے کے پاس گیا تو حوض کوثر تک وہ بھی پہنچ گیا. کہتے ہیں ساتوں کے ساتوں وصال کر گئے, پانی میرے ہاتھ میں تھا اور میں اس صحرا میں کھڑے ہو کے سوچ رہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دل کا کلمہ بھی پڑھا ہے, روح کا کلمہ بھی پڑھا ہے. یہ ان کا صرف وجود نہیں جھکتا رب رسول کی بارگاہ میں, جب یہ جھکتے ہیں تو ان کے دل بھی جھکے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی روحیں بھی جھکی ہوئی ہوتی. حالات بدل گئے میرے بھائی. ایک زمانہ وہ تھا جب حضرت عمر فاروق کی لونڈی نے کلمہ پڑھا. ہاں حضرت عمر لونڈی نے کلمہ پڑھا تو حضرت عمر نے اسے الٹا لٹکا لیا, درے مارتے. بی بی کہتی ہے عمر مجھے اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے, پھر پانی منگاتے, پانی پی کے پھر مارتے پھر مارتے. یہ وہی عمر ہے جو کہتے جو کلمہ پڑھے گا گردن کاٹ دوں گا. یہ وہی عمر ہے جو کوئی غریب مسکین قریب نہیں پھٹک سکتا تھا, لونڈی کو دروں سے مارتے. وہی عمر کلمہ پڑھ گئے. پر پہلے تو ایک قبیلے کے سردار تھے نا بھائی, پہلے ایک قبیلے کے سردار تھے, الٹا لٹکا کے مار. چاہیے تھا نا جب امیر المومنین بنتے زیادہ سخت ہو جاتے اور ان کے اندر سختی آتی, امیر المومنین بن گئے. 24 لاکھ مربع میل پر حکومت, 24 لاکھ مربع میل کا حکمران, چہرے پہ نقاب پہنا, کنز الاموال میں روایت موجود. وہی عمر جو کل غریب عورت کو دروں سے مارتے ہیں, وہی عمر. انقلاب آ گیا, سوچ بدل گئی, نگاہ اور دل مسلمان ہو گئے. عمر گزر رہے ہیں, ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی. چہرے پہ نقاب پہنے عمر رک گئے. افلا غلام ساتھ تھا, کہنے لگے پتہ کر کوئی مسئلہ ہے. دروازے پہ دستک دی. بی بی تیرے بچے کیوں روتے؟ کہنے دوڑ جاؤ. کون ہوتے ہو؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ غریب ہر ایک کو نہیں داستان بتائیں. ابھی ایک جماعت آ گئی, مجھے بتاؤ میں حل کروں گا. پھر دوسرا آ گیا زخم ٹٹولنے, مجھے بتاؤ میں کس کس کے سامنے زخم کھولے, کس کس کو بتائیں. یہ بھی کہنے لگی جا دوڑ جا. ترجنوں آتے ہیں روز پوچھتے ہیں, پوچھ کے تو بھی جا. آدھی رات کو تو کون ہے؟ حضرت عمر منت کرنے لگے, کہنے لگے بی بی تیری مہربانی بتا تیرے بچے کیوں روتے ہیں. تو عورت تڑپ کے بولی, کہنے لگی تو نہیں جاتا تو سن پھر. میرے بچوں کی غلطی یہ ہے کہ یہ غریب بھی ہیں اور یتیم بھی ہیں. ان کی غلطی ہے کہ ان کا باپ چلا گیا. ان کی غلطی یہ ہے میں نے غریب گھروں میں پرورش پائی ہے. ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کا دادا رئیس نہیں تھا. ان کی کوتاہی یہ ہے کہ ان کا نانا جاگیردار نہیں تھا. ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کی ماں جہیز میں کچھ لے کے نہیں آئی. اور کیا پوچھنا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے بہن ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی باپ انتقال کر گیا. عمر جب سے حکمران بنا ہے اس گاؤں میں کبھی اس نے پھیرا ہی نہیں ڈالا, وہ آیا ہی نہیں. میری غریبنی کے بچے ساری ساری رات بھوک سے روتے, وہ کبھی آیا ہی نہیں. یہ غلطی ہے. پہلے تو میں کچھ نہ کچھ ان کو خشک روٹی کھلا دیتی تھی, آج تو گھر میں کوئی شے نہیں. شام سے لے کر پانی اور روڑے ہنڈیا میں ڈالے ہیں, پکاتی جاتی ہوں. کہا تھا چلو سو جائیں گے, پر بھوک بڑی ظالم ہے, نیند بھی نہیں آنے دے. صبروں کا اندرلوک محمد جس کا نام غریبی, کنڈ ولا کے لنگ جاندے نی دوست یار قریبی. کب بھوک بڑی ظالم ہے, پیٹ بھوکا ہو تو یہ بھی نہیں آتی. سوچتی تھی سوچ, اب تہجد کا وقت ہے پر سوتے نہیں. اب بتاؤ میں کیا کروں. عمر تو 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, اس کچی بستی میں کیسے پھیرا ڈالے گا. حضرت عمر دوڑے گئے. 60 سال عمر, کندھے پہ اناج کا تھیلا رکھا, کندھے. غلام کہتا حضور مجھے دے دے, پر میں پتا قیامت میں بھی میرا بوجھ اٹھائے گا. پھر حضرت عمر لائے. پھر عمر نے اس بی بی کے گھر میں چراغ روشن کیا. پھر بوڑھے عمر, اتے میری بیٹیاں تھیں, میری بیویاں تھیں, میں نے کھانا کبھی نہیں پکایا تھا. میں نے اس بی بی سے کہا بہن تو بیٹھ جا. بیٹھ گئی. عمر کہتے ہیں میں نے آگ جلائی. آپ کے غلام کہتے ہیں جب عمر آگ میں پھونکے مارتے تھے تو ان کی داڑھی سے دھواں نکلتا تھا. عمر نے آگ جلائی. پھر فاروق کہتے ہیں میں نے کبھی روٹی نہیں پکائی تھی, پر آج میں نے آٹا بھی گوندا. 24 لاکھ مربع میل کا حکمران. او بھائی جب تیرا دل اور نظر مسلمان ہوتی ہے تو پھر تو جھوٹے دعوے نہیں کرتا, پھر دین تیرے لفظوں میں, جملوں میں, تقریروں میں نہیں رہتا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گونتے, داڑھی ساری آٹے سے بھر گئی.
پھر عمر فاروق روٹیاں پکاتے تو ہاتھ جلتے، پھر سالن پکایا، پھر عمر نے دسترخوان بچھایا، پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا عمر نے منہ دھلایا، پھر فاروق اعظم روٹی کے لقمے ان کے منہ میں ڈالتے اور روتے، کہتے بیٹو عمر کو پتہ نہیں چلا کہ تم بھوکے تھے، بیٹیوں عمر کو خبر نہیں تھی، عمر سے ناراض تو نہیں ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہمیں تو پتہ بھی نہیں عمر کون ہے، آپ کیا باپ۔ پھر ان کو عمر فاروق نے کھلایا، پھر فاروق اعظم سیر میں بیٹھ گئے، ان کو ہنساتے رہے۔ غلام کہتے حضور اب کیا کرتے ہو؟ فرمایا جو میری وجہ سے روئے تھے انہیں خوش نہ کروں۔ پھر اس بی بی کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے اگر عمر نہیں آیا تو آپ بھی خبر کر دیتی۔ بی بی کہنے لگی ڈیوٹی عمر کی ہے خبر لینے کی، میری نہیں ہے کہ میں جا کے بتاؤں، میں کیوں بتاؤں؟ حضرت عمر کہنے لگے چل عمر کو معاف کر دے۔ کہنے لگی اسے کیا معاف کرنا ہے، میں تو دعا کرتی ہوں اللہ اسے ہٹا دے اور آپ کو بنا دے، میری دعا ہے کہ وہ چلا جائے آپ آ جائیں، پر میں اگر میں بن جاؤں تو عمر کو معاف کر دو گی؟ کہا ہاں کر دوں گی۔ حضرت عمر نے چہرے سے نقاب اتارا، فرمایا بی بی میں عمر ہی ہوں، تو نے دیکھا نہیں تھا، جا تیری دعا مقبول ہو گئی۔ وہ بی بی کہنے لگی آپ کے سامنے اتنی جلی کبھی سنائی؟ فرمایا بس ایک وعدہ کر، اگر تو نے عمر کو یہاں معاف کر دیا ہے تو وہاں بھی معاف کر دینا۔ وہاں بھی سوال شرط یہ ہے تیرا دل کتنا مسلمان ہے۔ ہمارا یہ حال ہے، ہم جملوں کے مسلمان، لفظوں کے مسلمان، ہم اپنے آپ کو کھینچ کھانچ کے مسجد میں لا کے 2-4 رکعتیں بھی پڑھ ہی لیتے، پر دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں نا کتنے اعلیٰ لفظ ہے حدیث میں، نبی پاک نے فرمایا میں اسے اپنا مومن ہی نہیں مانتا۔ صحابہ کہتے ہیں پوچھنے لگے تھے کسے، تو حضور نے دوسرا بات پھر کہہ دیا، فرمایا میں اللہ کی قسم اسے مومن نہیں مانتا۔ تیسرا جملہ پوچھنے لگے تو حضور نے پھر بول دیا، فرمایا میں نہیں مومن مانتا۔ حضور کسے؟ فرمایا جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے گا۔ 3 دفعہ حضور نے کہا میں مومن ہی نہیں مانتا، جتنی مرضی تسبیح پڑھے، نہ مرضی رب کہے۔ تو میرے بھائی یاد رکھے، رحمت اللہ علیہ درویش تھے دلی کے، بہت سارے لوگ مرید تھے، ایک بڑا خدمت گزار مرید تھا، مزدوری کرتا تھا، غریب تھا، تو 6 بیٹیاں تھیں اس کی۔ حضرت صاحب کے پاس روز آ کے کہتا حضور بچیوں کے لیے دعا کرے اللہ کوئی اسباب پیدا کر بھی، ایک بچی کی شادی کا خرچہ 1000 دینار ہے اور میں غریب، وہ حضرت صاحب دعا کر دیتے۔ خانقاہ شریف کے تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت جہاں بیٹھ کے مریدوں کی تربیت کرتے تھے، اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر نا ایک عیسائی رہتا تھا، بڑا مالدار تھا، بڑی سارے اونٹ گائے بھیڑ بکریاں رکھی ہوئی تھی، اور حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتا تھا۔ اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا یہ اس کا پڑوسی تھا، ایک دن بلا کے نا ان کو کہنے لگا کہ تو کدھر جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہا ہے، وہاں سے کچھ نہیں ملنے والا، وہ تجھے کیا دیں گے جن کی خانقاہ خود چندے پہ چلتی ہے، مدرسہ چندے پہ چلتا ہے، مسجد چندے پہ چلتی ہے، تیری بیٹی کا معاملہ کہاں حل ہوگا؟ تو اس درویش نے کہا کہ تو میرے پیر کو نہیں جانتا، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، پتہ نہیں نا، تو اس رستے کا مسافر نہیں، تو نہیں جانتا، ان کا بس چلے نا تو وہ ہر قیمت میں میری بیٹیوں کی شادی کرا دے۔ اب وہ عیسائی تھا، کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر اتنی بات ہے نا تو جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ 6 سال کے لیے میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، وہ میرے جانوروں کو چارہ ڈال دیا کرے، 6 سال ڈیوٹی کرے، میں 6000 دینار دے دیتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ 6 سال میرے جانوروں کو چارہ ڈالے رکھتے ہیں نا، آپ چارہ ڈالنے کے ایڈوانس پیسے دے کے، اب تو لوگ انہیں بھی غلام ہی بنا لیتے ہیں، بڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں، ظلم کرتے، پورا معاوضہ نہیں دیتے۔ حضرت شیخ شرف الدین کے بارے میں وہ کہنے لگا جب اپنے پیر سے جا کے کہا کہ میرے جانوروں کو 6 سال چارہ ڈالے، میں 6000 دے دیتا ہوں، تو جو کہتا ہے ہر قیمت پہ جانے کو تیار۔ اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے ناراض ہو گیا، وہ لڑائی ہو گئی، گربان پکڑ لیا، جھگڑا ہوا، بات بڑی دور گئی۔ اس طرح کی بات کرتا میرے حضرت کے بارے میں، میرے جیسے کئی میں وہاں کام پہ رکھا دوں۔ جب وہ بڑی بحث ہوئی، بات محلے میں علاقے میں پھیل گئی، دنیا نے سن لی، تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی۔ اس طرح جھگڑا ہوا، لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد۔ حضرت صاحب نے نا سر پہ کپڑا لیا، اس عیسائی کے دروازے میں دستک دی، وہ باہر آیا، فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں، تو نے بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا، تبھی تو مجھے آفر کی ہے، تو اپنی آفر پہ قائم ہے، واقعی مجھے رکھ لے گا اور 6000 دینار دے دے گا؟ کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا۔ فرمایا نہیں، تو نے اتنے لوگوں میں بات کی، اتنی بحث ہوئی، تو قائم ہے؟
کہنے لگا میں تو قائم ہوں پر آپ نے نہیں قائم رہنا. فرمایا میں سوچ سمجھ کے آیا ہوں. اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں کہ بھینسوں کو چارہ ڈالیں گے؟ فرمایا ایک شرط، بس جب اذان ہو جائے نا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دینا، باقی صبح و شام جو تو کہے گا. اگر اس غریب کی بیٹیاں بیائی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے. اس کی 6 بیٹیوں کا بوجھ ہے اس کے سر پہ، تو مجھے رکھ لے. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا چلے بھائی میرے ساتھ خط بندگی کر لے. آج کل ہم اسلام کرتے ہیں، اس زمانے میں خط بندگی ہوتا تھا، غلامی کا خط. قاضی شہر کے پاس، یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو اسلام کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے. فرمایا چل میں تیار ہوں. قاضی تک گئے، طے ہو گیا، 6,000 دینار دے دیے. حضرت نے مرید کو بلایا، فرمایا پتر یہ لے جا میری بیٹیوں کو روانہ کرتے. کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ، کچھ سوچیں. فرمایا یار جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں نا، میرا حق تو بنتا ہے نا. جا کے ڈیوٹی کر، ان کو بیاہ دے. بات پھیل گئی. بادشاہ بھی عقیدت مند تھا، وہ 12,000 دینار لے کے پہنچا. کیا بتاؤ ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے، کیا درد ہوتا ہے، کیا رنگ. 12,000 دینار لے کے بادشاہ آیا اور آگے حضرت کو پیش کیے کہ حضور آپ دے اس عیسائی کو ڈبل دے اور جائے کام کرے. آپ فرمانے لگے تو پیسے دے، شرطیں نہ لگا، میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا. مجھے تو مزہ ہی اب آنے لگا ہے. ابھی تو لطف آ رہا ہے، ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کا. پیسے دینے ہیں تو دے، پابندی نہ لگا، جہاں میرا دل کرے گا میں. اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لے. حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی، جیب میں 12,000 دینار تھے. اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی ہے تو پیسے میرے پاس ہے. وہ 12,000 دینار بھی بانٹ دیا، اور 12,000 دینار بانٹ کے نا تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے. اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو 12,000 آیا ہے پر تجھ سے جان نہیں چھڑائی انہوں نے. وعدہ یہ ہوا تھا کہ 6 دیں گے تو جائیں گے، جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے. وہ نا چارہ کاٹ رہے تھے. حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا، دور جا کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے، اب تو میں نے دیکھ بھی لیے. اور یہ بتا جب 12,000 آیا تھا جان کیوں نہیں چھڑائی؟ تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے. فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا یہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، پتہ نہیں نا. میرے رسول پاک نے تو حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا رکھ کے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں. تو یہ نہیں پتا جب اس کی 6 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے. فرمایا پھر 12,000 آیا ہے تو 2-4 بچیاں پھر گئی ہیں. یہ نہیں پتا میں اندر سے راضی کتنا ہوں، میں تیری نوکری کرتا رہوں گا، پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیاہ دے گا. اتنا رویا وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹھ گیا. کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے تو بہت اونچے اخلاق کا مالک ہے، اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شان کتنی ہے.